شیخ وقاص صاحب، سیاست تو آگے چلنی ہے، تو سیاست میں فساد نہیں ہونا چاہیے، سیاسی طریقے سے ہونی چاہیے۔ ابھی فساد والی کیفیت ہے، میری دعا ہے کہ یہ ختم ہو جائے جلدی، سیاسی ماحول ہی بن جائے، سیاست کی طرح آگے چلے گی آگے سیاست صحیح طریقے سے، یا کوئی مسائل نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی، فساد فی الارض تو قرآن سے لے کے یہاں تک آپ جہاں پڑھے وہ تو حق ہے اور سب کے سامنے، اور ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ فساد ابھی چلے گا جب تک اس کا کوئی منطقی انجام نہیں ہو جاتا۔ دیکھیں نا، جب دو گھر آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو یا تو آپ تیسرا گھر اس کی صلح کرا دیں، اور یا پھر وہ پنجابی کہتے ہیں ٹک لا دے کہ بھئی اس گل تے گل مکڑی ہے۔ وہ الیکشن ہو سکتا ہے، وہ کسی کی استعفے واپس ہو سکتے ہیں، کوئی آ سکتا ہے، یا پھر سارے کو کہیں تسی گھر جاؤ، اسی آپ ہی آ جانے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں کام ہونا، تسی دیکھیں، سارے گھر جاؤ، اسی آن والے نہیں ہونا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ کام ہونا ہوتا ہے نا جی، تو وہ آپ کے تجزیوں کے انتظار میں یا اس پہ نہیں ہوتا، وہ اچانک ہوتا ہے ہمیشہ، کسی کی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہوتی۔ میں وہ تجزیہ بھی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس طرح کے تجزیے دینے والے 100 آپ کو انٹلیکچوئل یہاں پہ مل جائیں گے، میں اس طرف نہیں جاتا، کیونکہ وہ جب ہونا ہوتا ہے اس کے لیے پلاننگ نہیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 مہینے پہلے پلاننگ کی جاتی ہے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا، وہ جب ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑیں، ہم ادھر جاتے ہی نہیں ہیں۔ مگر اب اس فساد کو ختم ہونا ہوگا۔ میں آج سے چند دن پہلے ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کا معاملہ، بے شرمی کے ساتھ لوگ ٹی وی کے اوپر کریڈٹ کے لیے لڑ رہے تھے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور مجھے تکلیف ملک صاحب اس بات کی ہوئی کہ میں ڈھونڈنا چاہ رہا تھا کہ ہم جس بربادی تک پہنچے ادھر کریڈٹ کینوں دینا چاہیے۔ عمران خان کو دینا چاہیے، نواز شریف صاحب کو دینا چاہیے، نون لیگ کو دینا چاہیے، پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے۔ ہماری بربادی کا کریڈٹ بھی ان سب کے سر ہے، کسی ایک پارٹی کے سر نہیں ہے۔ آپ زرداری صاحب سے شروع ہو جائیں، تحریک انصاف سے نون لیگ تک، سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ مگر ان حالات میں جب لوگوں کے پاس روٹی کوئی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، جو بجلی اویلیبل ہے اس کے ریٹ زیادہ ہیں، 2 لیٹر 500 روپے میں موٹر سائیکل میں تیل پڑ رہا ہے، لوگ بالکل بیچارے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ گھی کا جو کنستر ہے 16 کلو کا، وہ 8,500 سے 9,000 پہ پہنچ گیا ہے۔ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگوں نے اب 50 روپے فی لیٹر لوگوں نے کھلے پاؤ لینا شروع کر دیا دکان۔ یہ میں آپ کو ایک عام بتا رہا ہوں، اس ملک میں جہاں حالت یہ ہے، لوگ ٹی وی تے بیٹھ کے اس گلتے لڑ رہے ہیں کہ لسٹ سے ہم نے نکالا یا تم نے نکالا، تمہارا کریڈٹ ہے کیا میرا کریڈٹ ہے، یہ واری تیری ہے یا میری ہے۔ یہ فساد چلے گا، اور اگر یہ فساد انہوں نے ختم نہ کیا دونوں گھروں نے، اور اس فساد کے دوران اگلے چند مہینے میں بہت سے تماشے دیکھیں، ایک پارٹی ہے وہ اپوزیشن میں جا رہی ہے، اب 20 الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، الزامات کی بھرمار ہے، وہاں پہ حکومت بیٹھی انٹرنیشنل مانیٹری اداروں کو بتا رہی ہے کہ ہمارے ملک میں بہتری آ رہی ہے، اسٹیبلٹی آ رہی ہے، ایڈ ہاک گورنمنٹ ہے۔ تمام انٹرنیشنل مانیٹری ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت صرف رہ گئی ہے، اگر پورے ٹائم پہ بھی الیکشن ہو جائے تو 12-14 مہینے کے لیے یہ رہ گئی ہے۔ ایڈ ہاکزم کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا۔ دیکھ لیں ہمارے ساتھ سعودی عرب والوں نے کیا کیا جی، کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اب ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ نہ ملک صاحب گورنمنٹ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، نہ ملک صاحب اپوزیشن ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس میں پس رہی ہے عوام۔ جو مہنگائی، یہ جو بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں نا، فلانی لسٹ میں سے نکل گئے، چائنا کے ساتھ معاہدہ سائن ہو گیا، فرانس نے ہمیں وہ جو 10 کروڑ ڈالر کا قرضہ ہے وہ ریشیڈیول کر دیا، وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا بھائی، ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا، اس کا مہنگائی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، مہنگائی کم نہیں ہو رہی۔